سن کر پیسے اڑا رہا ہے. اگر تیری بہن کے اوپر کوئی اس طرح سے پیسہ اڑائے تجھے اچھا لگے گا؟ اگر تیری بہن، تیری ماں اس جگہ پہ ہو تجھے شرم نہیں آئے گی؟ تیری بہن کو کوئی چھیڑے، تیری ماں کو کوئی چھیڑے، تجھے اچھا لگے گا؟ ارے وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہے. اور یہ کس نام پر ہو رہا ہے؟ عرس کے نام پر. یہ کس نام پر ہو رہا ہے؟ اولیاء اکرام کے نام پر. اولیاء نے تجھے یہ تعلیم دی ہے میرے مزار میں آ کر قوالن کو بلوا کر خوب قوالی سننا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں سب سے بڑا قوال یہ ربانی بن جائے گا. میں کیا کم قوال ہوں؟ سوچنے والی بات ہے نا. بڑی آواز ہے میری، اچھا پڑھتا ہوں، پیسے لوٹنا ہی تو ہے، لیکن شریعت کے خلاف ہے، اسی لیے ربانی منع کرتا ہے. یہ لمبے بال یوگی کا تو نہیں ہے، لیکن جوگی بن کے ضرور رہتے ہیں. جوگی بن جا رہا ہے، ڈنڈا بھی لے رہا ہے، اپنے آپ کو مرشد بولتا ہے. ایک نماز نہیں پڑھتا، ایک روزہ نہیں رکھتا، پیشاب کی پاکی نہیں، لیکن اپنے آپ کو میں مرشد ہوں، فاتحہ پڑھنے والا ہوں. اللہ اکبر. ایسا اگر فاتحہ پڑھے تو فاتحہ قبول ہوگا؟ جو پیشاب کی پاکی جس کی نہ ہو، اتنے بڑے بڑے. اور سنیں، ان کی ایک ٹولی ہوتی ہے، معافی چاہتا ہوں، ان کی ایک ٹولی ہوتی ہے گانجا خوروں کی. دم بابا دم، دم مارنے کی، باٹل مارنے کی. ان کی الگ گانجا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ، اللہ معاف فرمانا. لیکن دین کے نام پر کر رہا ہے، دین کے نام. اور اس سے آگے بولوں میں، اللہ اکبر، اولیاء اکرام کے نام پر گناہ کرنا ڈبل گناہ ہوتا ہے. اولیاء اکرام کے نام پر رہے ہمیں فلاں ولی کے عاشق، ہمیں فلاں درگاہ کے عاشق، وہاں قوالی شریف کہتے. قوالی شریف، قوالیوں میں کیا ہوتا ہے؟ معافی چاہتا ہوں، میں نے خود بھی دیکھا ہے. آپ کہیں گے حضرت ہے، بس وہ ایک دور تھا. میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو بات ہوتی ہے وہ بول دیتا ہوں، جو دیکھتا ہوں وہ بولتا ہوں. میں نے خود بھی دیکھا ہے. ولی کا دربار ہے، ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں. ولی کے دربار میں قوالی کے نام سے جو عریانیت، جو بے حیائی ہو رہی ہے، تو نوجوان تو کیا ان کو مزہ ہونا ہے، گھومیں گے پھریں گے، عیش کریں گے. چلو جائیں گے، گاڑیاں اٹھاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. قوالیوں میں بھی کون سے قوالی؟ اب سنو، آپ لوگ دور دور سے بھی آتے ہیں، سن کر جائیں. ایمان اور عقیدہ صحیح ہونا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، منبر رسول ہے یہ، میں ولیوں کو مانتا ہوں. ولیوں کو نہیں ماننے والا خدا سے جنگ کر رہا ہے. ولیوں کو ماننا ہے، ولیوں سے مانگنا نہیں ہے. لفظوں کو سنیے آپ، ولی کو ماننا ہے، ولیوں سے مانگنا نہیں ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے. ولیوں کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، سجدہ نہیں کرنا ہے. تم ولی کے دربار میں جاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ میں خود جاتا ہوں. ایک سفر میں ہم بھی ولی کے دربار میں پہنچے اور جا کر فاتحہ درود جو بھی کرنا تھا کیے. ان میں سے ایک ایسا ہے کہ ایک دم سجدے میں جا کر گر گیا اور وہاں جا کر کے کچھ الگ. میں بولا بھئی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ سر صرف اس کے سامنے جھکنا چاہیے. اس سر کو اللہ اوپر اسی لیے رکھا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یہ ہاتھ نیچے، پیر نیچے، زبان نیچے، ناک نیچے، آنکھ نیچے، لیکن سر اوپر ہے. سر سب سے اوپر ہے. یہ سر صرف اللہ کے لیے ہے.
اور یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں نہیں وہ ہم تعظیم کے طور پر جھک جاتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں. غلط ہے، غلط ہے. میرے اور آپ کے نبی کے پاس صحابہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں فلاں بادشاہ کو ان کی رعایا، ان کی پبلک سجدہ کرتی ہے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. آقا نے فرمایا دوسروں کو سجدہ کرنا حرام ہے. اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں یہ کہتا عورتوں سے کہ وہ اپنے شوہر کی سجدہ کرے، اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ ناجائز ہے. پھر یہ سر جا کر ادھر ادھر کیوں جھکا رہا ہے؟ عرض کر رہا تھا کہ ولی اللہ کے نام پر قوالی شریف، اور ان قوالی شریف میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف وہ قوال ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ قوالن ہوتی ہے. پڑھائی کا دور تھا، پڑھائی کا دور تھا میرا. یار یہ ہوتا کیا ہے؟ میں جو کہا نا میں نے دیکھا ہے، میں اپنا واقعہ، چونکہ آپ میرے اپنے اس لیے سنا دیتا ہوں چونکہ میں جیسا ہوں ویسا ہوں. ایسا میرے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ میں کوئی ناٹک نہیں کرتا. اللہ معاف فرمانا، اللہ بہتر جانتا ہے. مجھے بہت سارے لوگ اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ یار یہ آدمی وہ تسبیح یہ وہ لے کے ناٹک نہیں کرتا ہے، جیسا ہے ویسا ہے بس. تو یہ قوالی شریف جو میں نے دیکھا ہے جو ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں. ایک طرف قوال ہوتا ہے، دوسری طرف قوالن. پہلے تو ماشاءاللہ نعت پاک سے شروع کرتے ہیں دونوں، یہ بھی نعت پڑھتا ہے یہ بھی نعت پڑھتی ہے، اور رات کے 12 بجنے تک پھر ان کے جو اشعار کا جو رخ بدلتا ہے، ایسے عشقیانہ اشعار پڑھتے ہیں. نوجوانوں کو مزہ آ رہا ہے. اب نوجوان کیا کرتے ہیں؟ وہ بنڈل لے کے جاتے ہیں، لے پیسے اڑا رہا ہے اڑا رہا ہے اڑا رہا ہے. حرام خور. ماں کے لیے ایک ساڑی لا کر دیتا نہیں، بہن بیمار پڑی ہے بہن کے لیے دوائی لے کر نہیں جاتا، لیکن یہاں اس قوالن ناچنے والی کو دیکھ کر کے ان کے اشعار سن کر پیسے اڑا رہا ہے. اگر تیری بہن کے اوپر کوئی اس طرح سے پیسہ اڑائے تجھے اچھا لگے گا؟ اگر تیری بہن تیری ماں اس جگہ پہ ہو تجھے شرم نہیں آئے گی؟ تیری بہن کو کوئی چھیڑے، تیری ماں کو کوئی چھیڑے، تجھے اچھا لگے گا؟ ارے وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہے. اور یہ کس نام پر ہو رہا ہے؟ عرس کے نام پر. یہ کس نام پر ہو رہا ہے؟ اولیاء اکرام کے نام پر. اولیاء نے تجھے یہ تعلیم دی ہے، اولیاء اکرام نے تجھے اس کے لیے کہا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنے بھی ولی گزرے ہیں تمام اولیاء اکرام کی سیرت پڑھ کر دیکھیں آپ، کسی ولی نے نماز نہیں چھوڑی ہے، کسی ولی نے تہجد تک نہیں چھوڑے ہیں. یہاں تک کہ غیر مسلم وہ غیر محرم سے بھی پردہ کیے ہیں، اپنے آپ کو بچائے ہیں دیکھنے سے. ولی ویسے ہی بن گئے. اب وہ اللہ کے دوست کے دربار میں جا کر تو اس طرح سے کسی عورت کو کسی قوالن کو بلا کر کے ڈانس کروا رہا ہے، عشقیہ شعر اشعار پڑھوا رہا ہے. تو مسلمان ہے، مسلمان کی اولاد ہے. اگر کسی ولی نے، میں قرآن کی بات سر پہ رکھتا ہوں، نبی کی حدیث سر پہ رکھتا ہوں، صحابہ کا طور طریقہ سر پہ رکھتا ہوں، اور ایک طرف اٹھا کر رکھتا ہوں اولیاء کی بات بتا رہا ہوں کہ کسی ولی نے اگر یہ کہا ہو میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد میرے مزار میں آ کر قوالن کو بلوا کر خوب قوالی سننا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں سب سے بڑا قوال یہ ربانی بن جائے گا. میں کیا کم قوال ہوں؟ سوچنے والی بات ہے نا. بڑی آواز ہے میری، اچھا پڑھتا ہوں، پیسے لوٹنا ہی تو ہے، لیکن شریعت کے خلاف ہے، اسی لیے ربانی منع کرتا ہے.